السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کو فقیر اشرفی کے طرف سے ماہ نور شریف کی خوب خوب مبارکبادیں، اور اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اس ماہ نور کے آنے پہ فقیر اشرفی ایک شعر عرض کرتا ہے، ذرا سن لیں آپ کے۔ فضا میں رنگ بہاروں کا چھا گیا، ہر بے کس کا سہارا نبی میرا آ گیا، اور مبارک ہو ابن آدم و حوا خوشیاں مناؤ، مبارک ہو ابن آدم و حوا خوشیاں مناؤ کہ سرکار کے ولادت کا مہینہ آ گیا، کہ سرکار کے ولادت کا مہینہ آ گیا۔ شانی علی میں ایک شعر سن لیں کہ خیبر میں کھینچے ہیں ایک ایسی لکیر مولائے کائنات، خیبر میں کھینچے ہیں ایک ایسی لکیر مولائے کائنات، میدان جنگ میں ہے مثل شمشیر مولائے کائنات، میدان جنگ میں ہے مثل شمشیر مولائے کائنات، اور کہاں سے لائیں گے سلاطین زمانہ تیور ایسا کہ جیسے ہیں تیرے فقیر کہا کیا ہے؟ کہا میری ماں کہتی تھی کہ رب چاہے گا تو یہی عالم بن جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ جب اپنے گھر سے نکلو تو ماں کے ہاتھ کو چوم کے نکلو، اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب 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 ہمیں جنت دے۔ تو یاد رکھو کہ ایک محبت نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ جو بھی دیکھتا ہے کہتا ہے یہ بڑا عجوبہ چیز ہے۔ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک محبت نے جنت کو پانے کی خواہشیں ہمارے سینے میں بہت ہے، مگر شاہجہاں کی محبت تاج محل بنا کے رکھ دیا، سب لوگ حیرت میں ہیں۔ وہ رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت جنت بنایا ہوگا۔ اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے تو نہیں تمہیں کعبے میں جانے کی ضرورت ہے، نہیں صفا مروہ کے چکر کاٹنے کی ضرورت ہے، ماں کے قدموں کو چوم لو، انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ اس لیے کہ ماں راضی تو سب راضی، اور سب راضی تو رب راضی۔ رب سے دعا ہے کہ کہنے سے زیادہ خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ لاکھ دشوار ہو آسان سفر لگتا ہے، بڑا جنگل بھی اب مجھے گھر لگتا ہے، میرے دشمن بھی مجھے کلیجے سے لگاتے ہیں، سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اور آگے بڑھ کے میں کہوں کہ دوپٹہ ماں کے سر پہ سورہ رحمان لگتا ہے، غلاف خانہ کعبہ کبھی جزدان لگتا ہے، اور بہارے دین و دنیا کی تری قدموں سے لپٹی ہے ماں، نہ ہو گھر میں ماں تو گھر قبرستان لگتا ہے۔ آپ لوگ بولنے کے لیے بیٹھے لا کے بیٹھائے گئے، بولتے رہا کیجئے، مجھے لگے کہ آپ لوگ یہی ہیں، اور اس لیے بولے کیجئے کہ چہرے پہ مل کے روزے سرکار کا نمک کچھ اور بڑھ گیا اس گنہگار کا نمک، چہرے پہ مل کے روزے سرکار کا نمک کچھ اور بڑھ گیا ہے اس گنہگار کا نمک، اور ہر زخم پہ بلال یہ کہتے تھے جھوم کر، یہ زخم تو ہے لذت اظہار کا نمک، یہ زخم تو ہے لذت اظہار کا نمک۔ اور میدان جنگ بدر میں یہ ماننا پڑا، میدان جنگ بدر میں یہ ماننا پڑا، لکڑی اتار دیتی ہے تلوار کا نمک، لکڑی اتار دیتی ہے تلوار کا نمک، لکڑی اتار دیتی ہے تلوار کا نمک۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایک مطلب ایک شعر دیکھیں، انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کا وظیفہ کرو، دور ہوگی مصیبت کبھی نہ کبھی۔ اب لوگ بولیں گے، ہم نہیں بولیں گے، ہم چپ ہو جائیں گے۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی الفات کبھی نہ کبھی، اور آئیں گے گھر تیرے میرے مصطفیٰ
تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی. اور صرف جوانوں کے لیے ایک شعر ہے کہ تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی. پاؤں ماں کا دبانا تو مت چھوڑنا. ماں کی خدمت سے ہرگز نہ منہ موڑنا. کہ پاؤں ماں کا دبانا تو مت چھوڑنا. ماں کی خدمت سے ہرگز نہ منہ موڑنا. ماں کی خدمت سے ہرگز نہ منہ موڑنا. پیاری ماں کے دعاؤں کے صدقے تیری. پیاری ماں کے دعاؤں کے صدقے تیری. ارے دور ہوگی مصیبت کبھی نہ کبھی. دور ہوگی مصیبت کبھی نہ کبھی. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معظم جود والکرم علیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں، آج ہمیں درود پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے. ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. ذرا یاد رکھو، تاریخ کا حوالہ اٹھاؤ، تاریخ کو پڑھو، پتا چلتا ہے کہ درود پڑھنے والے کامیاب و کامران نہیں ہیں. حضرات محترم، آج ہمیں درود پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم پڑوسی کا منہ دیکھتے ہیں. پڑوسی پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ پڑوسی پڑھ رہا ہے تو پڑھیں گے، اور پڑوسی چڑھ رہا ہے تو بھی چڑھیں گے. حضرات محترم جانتے ہیں، جبریل امین نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک تمام درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں، جو دریا ہے اس کے ایک ایک قطرات کو گن سکتا ہوں، مگر یا رسول اللہ، جو آپ کی امتی آپ پہ ایک مرتبہ صدق دل سے درود پاک پڑھے، میں اس کے نیکیوں کو نہیں گن سکتا. پڑھیں گے نا درود پاک؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں فارسی میں نہیں بول رہا ہوں، جملہ ہی فارسی نہ گویم. میں یہ بات فارسی میں نہیں بول رہا ہوں، میں اردو میں بول رہا ہوں. آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی ہے. اس آیت کریمہ اس حدیث مبارکہ پہ کچھ کہنے اور سننے سے قبل ایک مرتبہ صاحب لولاق آدم و بنی آدم، جس کے صدقے میں آدم کو آدمیت ملی، جن کے صدقے میں عیسیٰ کو عیسائیت ملی، جن کے صدقے میں عیسیٰ کو روح اللہ کا لقب ملا، جن کے صدقے میں موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب ملا، جن کے صدقے میں نوح کی کشتی دودھی پہاڑ سے لگی، اور جن کے صدقے میں ہم سب کا بیڑا پار ہوگا، اسی نبی آخر زمان پہ جھوم کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی نبینا مولانا محمد معظم جود والکرم علیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دم شانتی سے سمجھیں. سرکار نے فرمایا ام نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کرنا میری سنت ہے. نبی نے کہا نکاح کرنا میری سنت ہے. سبھی نکاح کرتے ہیں اور خوب دھوم دھام سے کرتے ہیں. اتنا دھوم سے کرتے ہیں کہ کم سے کم 2 سال تک پڑوسی یاد رکھتا ہے. کہا کیوں یاد رکھا ہے؟ کہا آرکیسٹرا لے کے گیا تھا، خوب نچایا ہے، خوب لٹایا ہے. حضرات محترم، کبھی پڑوسی یہ نہیں یاد کیا کہ جب مسجد بن رہی تھی اور مدرسے کے چندے کے لیے لوگ آئے تھے تو کبھی اس کو یہ جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا ہے بندہ، اور پیسہ مسجد اور مدرسے میں دیتا ہے، کوئی نہیں یاد رکھتا. خوب لٹایا ہے. محترم حضرات، میں بات پہ آ رہا ہوں. نبی نے کہا نکاح کرنا میری سنت ہے، دہیج لینا نہیں سنت ہے. جہیز جیسی لعنت کو نبی نے سنت نہیں بتایا بلکہ نکاح کو سنت بتایا. حضرات محترم، اور ایک اور بات نوٹ کرو مسلمانوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم